بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور محمد وآل محمد صلوات۔ کل جو ہم نے سیکھا تھا قرآن کے درس کے سلسلے میں، اور آج ہمارا دوسرا لیسن ہے، دوسرا سبق ہے۔ تو کل ہم نے کیا سیکھا تھا؟ کل ہم نے یہ سیکھا تھا کہ عربی حروف تہجی کتنے ہیں۔ کل ہم نے یہ سیکھا تھا نا، تو حروف تہجی کتنے ہیں؟ 28۔ حمزہ اگر لیں گے تو کتنے ہو جائیں گے؟ 29۔ تو ہم نے اسے کل سیکھا تھا، اور آج یہ سیکھنا ہے کہ آیا جو کل ہم نے سیکھا تھا اس حروف کی ہم پہچان کر سکے ہیں یا پہچان نہیں کر سکے ہیں۔ تو آج ہم حروف کی کیا کریں گے؟ پہچان کریں گے، صحیح طریقے سے حروف کی پہچان ہو سکے گی یا نہیں سکے گی۔ یہ دیکھیے، یہ حروف یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں، لیکن یہ ترتیب کے ساتھ نہیں لکھے ہوئے، یعنی الگ الگ لکھے ہوئے، تاکہ ہم یہ پہچان کر سکیں کہ آیا ہم نے حروف کو پہچان لیا یا پہچان نہیں لیا۔ اب میں سوال کر رہا ہوں، میں یہ سوال کر رہا ہوں کہ حروف کو پہچانا یا نہیں پہچانا آپ نے؟ ٹھیک ہے، تو آپ یہ دیکھیں آپ نے پہچانا یا نہیں پہچانا حروف کو۔ آپ یہ بتائیں جعفر طیار، یہ کون سا حرف ہے؟ نون۔ مرتضی، یہ کون سا حرف ہے؟ کاف۔ اس کے بعد بولیے، یہ کون سا حرف ہے مرتضی؟ فا۔ فے نہیں، فا، کیا کہیں گے؟ فا۔ جہانگیر، یہ کون سا حرف ہے؟ خوا۔ کیا ہے؟ خوا۔ یہ کون سا حرف ہے؟ تا۔ اس کے بعد یہ بتائیے، را، رے نہیں، را۔ یہ واو۔ غین۔ زواد، وا، اردو میں بول دیں گے زوئے، لیکن کیا یہ وا، کیا ہے؟ وا۔ یہ کیا ہے؟ زا۔ زے پڑھتے ہیں اردو میں، اردو میں کیا کہتے ہیں؟ زے، زا۔ اوکے، یہ کون سا حرف ہے؟ یہ سین۔ اس کے معنی ہے کہ آپ نے حروف کو پہچان لیا۔ اب ایک مرتبہ ساتھ پڑھتے ہیں، نون، کاف، میم، سین، قاف، جیم، شین، عین، دال، واو، را، حمزہ، یا، ہا، دال، با، صاد، طا، ہا۔ اردو میں سے کیا کہیں گے؟ دو چشمی ہے۔ اردو میں کیا کہیں گے؟ دو چشمی ہے۔ تو یہ کیا؟ ہا، وا، غین، فا، لام، تا، ضاد، خا، تا، الف، زا۔ یہ بتائیے آپ میں سے کون یہاں سے لے کے یہاں تک بتائے گا؟ چلیے عابد، آپ بتائیے ایک دم صحیح طریقے سے۔ ماشاء اللہ، بہت اچھی بات ہے۔ جہانگیر، آپ بتائیے یہ کون سا حرف ہے؟ یہ کون سا حرف ہے؟
یہ کون سا حرف ہے؟ واہ، اس کے معنی آپ سبوں نے حرف کو کیا کیا؟ پہچان لیا۔ نصیر آپ بتائیے یہ کون سا حرف ہے؟ عین۔ یہ کون سا حرف ہے؟ یہ کون سا حرف ہے؟ یہ کون سا حرف ہے؟ شاباش۔ تو آج ہمارا دوسرا درس ہے، ہم نے کل حروف کو سیکھ لیا، آج ہم نے عربی حروف کو پہچان لیا، ٹھیک ہے نا؟ اب ایک بات، جب ہم نے یہ پہچان لیا تو اب جیسے ہمارے جو دیش کی زبان ہے ہندی زبان ہے، ٹھیک ہے نا، اور ہمارے صوبہ کی جو زبان ہے وہ بنگلہ زبان ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہمیں جس طریقے سے بنگلہ ہندی زبان میں ہم جب کسی حرف کو، کسی لیٹر کو آواز دینا چاہیں، کسی بھی لیٹر کو آواز دینا چاہیں تو آواز دینے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے؟ آکار، ایکار، اوکار، ایکار، ہشیکار یہ لگانے پڑتے ہیں، تب ہم اس کو ایک آواز دیتے ہیں، ایک ساؤنڈ دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو حروف کو ساؤنڈ دینے کے لیے آکار، ایکار، اوکار کی ضرورت پڑتی ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے سمجھیے کہ یہ جو ہے بنگلہ زبان میں کیا ہے؟ رو ہے نا؟ کیا ہے؟ رو۔ تو اب جب آکار دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ روئے آکار را، ٹھیک ہے؟ تو اس نے ایک آواز دیا، اس نے جو ہے حرف میں ایک آواز دے دی۔ اب اسے ہٹا دیں، ٹھیک ہے؟ تو ابھی اگر اس طریقے سے دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ روئے ایکار کیا ہوگا؟ رے۔ تو آکار، ایکار، اوکار کی ضرورت بہت زیادہ ہے حروف کو آواز دینے کے لیے۔ اسی طریقے سے اردو، فارسی، عربی حروف کو آواز دینے کے لیے جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے اس کو کہتے ہیں حرکات۔ کیا کہتے ہیں؟ حرکات۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ حرکات۔ اور یہ جمع ہے حرکات، اور یہ جو اس کی واحد جو ہے وہ ہے حرکت۔ اس کی واحد کیا ہے؟ حرکت۔ تو اردو میں آواز دینے کے لیے جن حرکت کی ضرورت پڑتی ہے اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو کہیں گے زبر، زیر، پیش، جزم، مد۔ زبر، زیر، پیش، مد۔ اب دیکھیے جیسے یہ ہے، اگر کسی حرف کے اوپر یہ ہو، حرف کے اوپر، تو اسے کیا کہیں گے؟ زبر۔ کیا کہیں گے؟ زبر۔ اسے کیا کہیں گے؟ زبر۔ اگر یہ کسی حرف کے اوپر ہو، لیکن یہی چیز کسی حرف کے نیچے اگر آ جائے، ٹھیک ہے، تو اسے کیا کہیں گے؟ اسے کہیں گے زیر۔ کیا کہیں گے؟ زیر۔ سیم چیز اگر حرف کے اوپر چلا جائے تو اسے کیا کہیں گے؟ اور اگر حرف کے نیچے آئے تو زیر۔ اور یہ جو واو دیکھ رہے ہیں آپ، ایک چھوٹی سی اس طریقے سے واو جب کسی حرف کے اوپر کریں گے تو اسے کہیں گے پیش۔ کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ پیش۔ تو ہو گیا زبر، زیر، پیش۔ اب دیکھیے زبر ہمیشہ حرف کے اوپر، زیر ہمیشہ حرف کے نیچے، اور پیش ہمیشہ حرف کے اوپر۔ تو یہ سمجھ میں آ گیا نا؟ زبر، زیر، پیش۔ اب دیکھیے، اب اگر نون کے اوپر ہم زبر دیں گے تو کہیں گے نون زبر نا۔ کیا ہو گیا؟ کیا ہوا؟ نا۔ اب آپ پڑھیے نون زبر نا۔ اب بتائیے میرے ساتھ، کاف زبر کا، ساتھ پڑھیے میم زبر ما، نون زبر نا، قاف زبر قا، جیم زبر جا، شین زبر شا، عین زبر آ، دال زبر دا، واو زبر وا، را زبر را، حمزہ زبر آ، یا زبر یا، ہا زبر ہا، دال زبر دا، با زبر با، صاد زبر سوا، طا زبر طا، ہا زبر ہا، وا زبر وا،
غین زبر غا، فا زبر فا، لام زبر لا، تا زبر تا، ضاد زبر ضا، خا زبر خا، تا زبر تا، الف زبر آ، زال زبر زا۔ تو اب ہم نے یہ سمجھ لیا کہ زبر کو کیا کہیں گے اور کیا کہتے ہیں، زیر زبر پیش ہم نے سیکھ لیا۔ تو اب اس کو اس طریقے سے اگر لکھ لیں، دیکھیں جیسے یہ الف ہے، الف زبر آ، ٹھیک ہے نا، تو یہ ہو گیا، یہ جو ہو گیا یہ ہو گیا، اس کو کیا کہیں گے، زبر۔ اور اگر یہ نیچے دیں گے تو اسے کہیں گے زیڈ ای آر، زیر، ٹھیک ہے، الف زبر آ، الف زیر ای، اور الف پیش او، الف پیش او، ٹھیک ہے نا، یہ ہے پیش، یہ ہے پیش، یہ ہے زبر اور یہ ہے زیر اور یہ کیا ہے پیش۔ اب ایک ہے مد۔ اب اگر کسی حرف کے اوپر اس طریقے سے لکھا ہو اسے کہیں گے مد، اور مد بھی جو ہے ہمیشہ حرف کے اوپر ہے۔ جب یہ آ جائے مد تو زبان کو کھینچیں گے، جیسے بے مد با، تے مد تا، اور اگر الف کے ساتھ ہو بے الف مد زبر با، تے الف مد زبر تا، تو پھر یہ ہو گیا زبر زیر پیش، اور اسے کہیں گے مد، اسے کیا کہیں گے مد۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک حرف کے اوپر زبر بھی نہیں ہے، زیر بھی نہیں ہے، پیش بھی نہیں ہے، مد بھی نہیں ہے، تو وہ حرف زبر زیر پیش سے خالی ہے، تو اس وقت وہ حرف کیا کہا جائے گا، ساکن کہیں گے اس حرف کو، اس حرف کو کیا کہیں گے، ساکن۔ تو اس کی پہچان کیا، جس حرف کے اوپر ساکن ہو، جیسے یہ جیم ہے، تو جس حرف کے اوپر ساکن ہو تو وہ حرف یا اس طریقے سے گول دائرہ بنا رہے گا عربی قرآن میں اور ہمارے ہندوستان میں یا پاکستان بنگلہ دیش وغیرہ میں، یا پھر اس طریقے سے ہوگا، یہ اس طریقے سے ہوگا۔ اس سے کیا پتہ چلے گا کہ حرف کے اوپر کچھ نہیں ہے بلکہ حرف ساکن ہے، یعنی اس کے اوپر زیر زبر پیش میں سے کوئی بھی حرف موجود نہیں ہے۔ تو آج ہم نے کیا سیکھا، آج ہم نے حروف کی پہچان سیکھ لی، اوکے بابا۔ اس کے بعد ان حروف کو آواز دینے کے لیے جس کی ضرورت پڑتی اسے کہتے ہیں حرکات، اسے کیا کہتے ہیں حرکات۔ حرکات کیا ہے، زبر زیر پیش کے مجموعہ کو حرکات کہتے ہیں، زبر زیر پیش سب کو ملا کے کیا کہیں گے، حرکات۔ تو زبر ہمیشہ حرف کے، زیر ہمیشہ حرف کے، پیش ہمیشہ حرف کے، مد ہمیشہ حرف کے اوپر، اس طریقے سے۔ تو آج ہم نے حروف کی پہچان سیکھ لی، اور حروف کو آواز دینے کے لیے ہمیں کس کی ضرورت پڑتی ہے، حرکات، یعنی زبر زیر پیش کی ضرورت پڑتی ہے۔ جس حرف کے اوپر کوئی کیا کہتے ہیں اس کو حرکت نہ ہو اسے کیا کہیں گے، اس حرف کو کیا کہیں گے، ساکن، اس حرف کو کیا کہیں گے، ساکن۔ اور اس کی پہچان کیا ہے، یا اس طریقے سے ہے یا پھر اس طریقے سے، زیادہ تر عرب قرآن میں اس طریقے سے ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ اس طریقے سے بھی ہے اور اس طریقے سے بھی ہے۔ آج یہیں پہ کافی ہے، انشاءاللہ آئندہ درس پھر آئندہ۔ سب کی سلامتی کے لیے صلوات۔